کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا مردے یہ جانتے ہیں کہ ان کی ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں حدیث کلیئر ہیں کہ برزخ جو ہے اور اس دنیا کے بعد کی جو دنیایں ہیں اس کے اوپر معاملات کس طریقے سے ہیں. ایک روح جاتی ہے تو نیک روح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ وہاں پہ نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ وہاں پہ روحیں ملتی ہیں آپس میں اور پوچھتی ہیں کہ کیا بنا ادھر کیا چل رہا ہے. اور خدا نخواستہ ایک روح جب یہ بتا دے کہ وہ بندہ تو فوت ہو چکا ہے یہاں پہ کیوں نہیں پائے گا تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پھر دوسرے معاملے اس کے ساتھ خراب ہو گیا معاملہ کیونکہ وہ فوت ہو چکا ہے مگر آپ لوگوں کو نہیں ملا. سو مرنے کے فوراً بعد کا جو معاملہ ہے نا وہ ایک اس جہان کو سمجھ لیں کہ وہ ایک ٹیمپرری اسپیس ہے جو کہ نبی اسلام نے شناخت کر دی. بس کی جو اصلی کوشچن ہے وہ یہ نہیں ہے. اصلی کوشچن ہے کہ مرنے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے سر. ڈیورنگ دا ٹائم آف ڈیتھ واٹ از دیٹ ایونٹ دیٹ گوز آن اینڈ ایوری ہیومن بینگ گوز ٹو دیٹ. ہر بندے کے ساتھ سے ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی کو پتہ ہونا چاہیے. ان دا ٹائم آف 12th 13th 14th ایئر کے بعد اس کو اس چیز کی کانشیسنیس کے اندر ٹریننگ ہونی چاہیے کہ تیرے ساتھ ایسے ہونا ہے ابھی اور یہ حق ہے. کیا ہوگا میں بتانا لگا کہ جیسے ہی تیری روح نکلے گی تو دو فرشتوں نے تجھے جس طریقے سے ریسیو کرنا ہے وہ بتائے گا کہ تیرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. وہ اگر تجھے عزت کے ساتھ اور they will take care of you پتہ چل جائے گا کہ معاملہ ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے تیرے رب کی حضور تجھے پیش کرنا ہے ابھی اور پھر واپس ہونی ہے اس جہان میں جہاں پہ میں نے ابھی بتایا. اور اگر انہوں نے اس طریقے سے بات کی تیرے بارے میں ان دو فرشتوں نے کہ جن میں کوئی عزت کا کوئی عنصر نہ ہوا اور بے رخی ہوئی تلخی ہوئی تو پتہ چل جائے گا کہ تیری کہیں پہ آگے ابھی تمہاری شامت شروع ہے. ابھی تو شروع ہے. دیٹ ایونٹ از سو بگ. اس کے کیریکیچر بنانے پڑیں گے ذہنوں کے اندر بچوں کے ذہنوں کے اندر کہ بھئی یہ ہے ریالٹی. ایک پورا سسٹم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. وہ فرشتے اس سسٹم کو کس طریقے سے کہاں پہ تعینات ہوئے ہیں. ان میں سے دو فرشتے ہی وہ والے کیوں آتے ہیں وہ کون ہیں. ان فرشتوں کا معاملہ اس سلوک کا معاملہ کیوں کیا اور ایسا معاملہ آپ کے ساتھ کیوں کریں گے. وہ اس کیوں کے پیچھے اسلام جواب ہے. اس تب کہیں جا کے اسلام اپنی حیثیت اور ریالٹی میں آئے گا ہمارے پاس. ہم اس جہان کی بات ہی نہیں کر رہے. ہر نبی آ کے وہ جہان کی HD پکچر دکھائی جا رہا ہے. روز آخرت کی بات روز آخرت ہم اس کے جہان کو بھول چکے. اس لیے ہمارے پاس اس وقت اتنا کیجول لے لیا کہ خیر ہے اگر کوئی غلطی کر لی تو. اور اس کے پیچھے نفسیاتی سائیکل ہے کہ ہم کہیں اللہ تو رحیم ہے. نعوذ باللہ ہمیں ہی پتہ چلا اللہ ہی رحیم ہے. صحابہ کو نہیں پتہ چلا اللہ رحیم ہے. وہ ڈرتے کانپتے رہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں. مطلب ان کے اوپر قرآن آیا اور ان کو نہیں پتہ چلا اللہ رحیم. ہم نے بہانہ کیا فٹ کیا ہے کہ ہم تو سب کچھ کر لیں تو اللہ تو معاف کر دے گا. سو ان فرشتوں کا جو انتظام ہے اس کو ریورس انجینئر کر کے انسانوں کے انتظام میں آئیں. خالی انسان کھیلتے رہیں گے تو سچ بتا رہا ہوں پھر وہی ہوگا جو بھی ہو رہا ہے. اور اسی پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں ہو رہا, گھروں میں بھی وہی ہو رہا ہے. ہر گھر میں بھی جس کو طاقت ملتی ہے وہ کمزور کو پکڑ کے ڈنڈا مار دیتا ہے. وہ اپنا اصول اپنی مرضی سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے اصول نہیں لگاتا گھروں میں بھی, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. چونکہ مردوں کو زیادہ طاقت ملتی ہے تو پوچھیں 1000 کا سیمپل لیں کسی بڑے شہر سے لے کے گاؤں کا. میں ابھی بتا رہا ہوں 900 عورتوں نے نہیں کہا کہ مجھے طلاق چاہیے تو میرا نام بدل دینا. 900 بچوں نے نہ کہا کہ مرنے کا ویٹ کریں اپنے باپ کا پراپرٹی کے پیچھے بیٹھے ہوئے خالی میرا نام بدل دینا. یہ انتظام ہمارا اس وقت چل رہا ہے. اس کو میں کہتا ہوں بے برکتی. نہ عورت کو مرد سے پیار ہے نہ مرد کو عورت سے پیار ہے مگر بچے ان کے 4 ہیں اور چاروں کے چاروں اجیرن ہوئے ہوئے ہیں. تباہی کا ویٹ کر رہے ہیں. کوئی طلاق کے ویٹ ترس رہا ہے کہ میری ماں طلاق لے لو. کوئی باپ کو کہہ رہا ہے اس عورت کو طلاق دیتی. ٹرائنگل ٹوٹا ہوا ہے ہمارا. ایوری سنگل بزنس از انٹرسٹیبل. کسی بزنس میں جائیں آپ کو بزنس مین پہ شک ہوتا ہے. پراپرٹی خریدیں تو پتہ چلتا ہے بھائی جان پتہ نہیں 50-50 ہے یہ فائل اصل میں کسی اور کو بھی نہ بیچ دی ہوئی ہو. اس گھر میں جاؤں دفتر میں جاؤں دکان پہ جاؤں ریڈی والے سے آلو بھی خریدوں تو پتہ چلتا ہے کہ خراب ہی نکلیں گے. ایوری سنگل تھنگ از رانگ. بائے ہم نے فرشتوں کی دنیا ڈیٹیچ کر دی ہے. جس دن ہم فرشتوں کی دنیا سے ریورس انجینئر کر کے انسانوں کی دنیا میں آئیں گے تو پتہ چلے گا ایک ناخن بھی میرا وہاں پہ کتنے کلو وزن کا ہو جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. الا متاع الغرور کی تھوڑی سی مینیفیسٹیشن یہاں پہ ریالٹی میں کریں. آیت کا معنی بھی سمجھا دیتا ہوں
کہ میں بات پوری کر لوں، آپ سمجھائیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح بتاتے ہیں نا کہ بھائی آخرت اصلی یہ الوژن، الوژن اوکے، کہ بھائی یہ تمہیں نظر آ رہی ہے، اصل میں تو وہ ہے. تو آخرت کا لفظ میں نا فرشتہ ایڈ نہیں ہوئے ادھر. میں یہ چاروں فرشتوں کی بات میں نے کیوں، مرنے کے فوراً بعد کا سوال تھا کہ آپ کو دوزخ کی اور جنت کی ڈسکشن گھر میں ٹین ایجر کے اندر ایوری سنگل ڈے ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ویک آخرت کی ڈسکشن شوڈ بی اے پارٹ اینڈ پارسل آف پیرنٹنگ. If you're not discussing the day of judgment and pre and post events, تو آپ مسلمان نہیں پال رہے. پھر آپ بھی فرعون پال رہے ہیں، پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا. فرعون اور میرے اندر صرف ایک فرق تھا، فرعون اور ایک رحم دل بندے کے اندر فرق تھا، اس کو مرنے کے بعد کوئی ڈر نہیں تھا. That's it. اس کے علاوہ ایبسولوٹ ڈفرنس کوئی نہیں ہے. فرعون کے بھی چاہنے والے تھے، ہٹلر کے بھی چاہنے والے ہیں، اس کے بھی فین ہیں، نواز شریف کے بھی فین ہیں، زرداری کے بھی فین ہیں، الطاف حسین کے بھی فین ہیں، عمران خان کے بھی فین ہیں. فین ہر ایک کے نکلاتے ہیں. آپ کو یاد رکھیے گا، صحیح اور غلط کی ایبسولوٹ ڈیفینیشن میں صرف آخرت ہے. جو بندہ آخرت سے ریورس انجینئر کر رہا ہے اور اس کے بعد، اور فرعون آخرت سے نہیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھ گیا. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی برائی ہوئی ہے صدقہ کریں تو وہ آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے. جی وہ بالکل، صدقہ کرنے سے آفتیں کم آ جائیں گی. اور آپ نے کفارہ نہیں ادا کیا گناہ کا تو گناہ تو نہیں کم ہوں گے. جو جہاں تک تعلق ہے نا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو حدیث میں اس کی بالکل واضح دلائل موجود ہیں. 2 فرشتوں کا تذکرہ ہے، فرشتوں کی جماعت کا تذکرہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب کسی بندہ مومن کی طرف فرشتے تشریف لاتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں. اب اگر تو وہ اچھے اعمال والا ہے، مسلمان ہے، تو اس کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اور بڑے عام زبان میں اگر کہوں تو پروٹوکول کے ساتھ فرشتوں کی جماعت، اور ان کے چہرے بالکل سفید ہوتے ہیں بالکل واضح طور پر، اور بڑی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اس کو مجدہ سنایا جاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، بد اعمال ہو، میں تو یہ کہتا ہوں مسلمان ہو، توبہ کر کے دنیا سے جائے، امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم و فضل فرمائے. اگر اس کے روح کے لیے فرشتے جو اس کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں گناہ گار ہے تو اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جس طرح ایک خاردار جھاڑی کے اوپر ایک ریشم کا کپڑا ڈال کے اس کو کھینچا جائے نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نقشہ پیش کیا کہ جس طرح وہ سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، اسی طرح ایسے بندے کی، کافر کی اور گناہ گار کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہے، صحیح مانو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں پر عمل کرنے والا ہے، تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کی روح کو جب فرشتے لے کر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو سفید چہروں کے ساتھ اور اس مجدہ کے ساتھ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو ندا آتی ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، اور دوسرے کے بارے میں ندا آتی ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. اب جہاں تک روح کا تعلق ہے تو یہ احادیث کی روشنی کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور کافر کی روح کو جکڑ دیا جاتا ہے.